ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر مکمل کر چکے ہیں، اور آج الحمدللہ سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اس سے پہلے کہ میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی تفسیر بیان کروں، سورہ بقرہ کی فضیلت اور اس کے مضامین کا اجمالی جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سورہ بقرہ یہ وہ سورت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک گائے کا ذکر فرمایا، اور یہ گائے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے ذبح کی گئی، اور ایک مقتول شخص کے مردہ جسم کے ساتھ اس ذبح کی ہوئی گائے کے جسم کے ایک حصے کو مس کیا گیا تو معجزاتی طور پر زندہ ہو گیا، اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتایا۔ یہ عظیم الشان معجزہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک مذکور ہوا۔ یہ واقعہ آگے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی پھر دوبارہ بیان نہ کیا گیا۔ اسی واقعے کی نسبت سے اس سورۃ مبارکہ کو سورہ البقرہ کہا جاتا ہے۔ اگر اس مقام پر یہ سوال اٹھایا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کو سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، یہ نہ کہ سورہ بقرہ یا سورہ آل عمران یا سورہ نساء، بلکہ یہ کہو کہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر کیا گیا یا وہ سورت جس میں آل عمران کا ذکر کیا گیا، اسی طرح سارا قرآن ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ سورہ البقرہ کا لفظ کہنا مناسب نہیں اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں۔ تو یاد رکھیے کہ یہ حدیث مبارکہ انتہائی ضعیف ہے، اور حافظ ابن کثیر نے اس کو شدید ضعیف قرار دیا۔ اس کے مقابلے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح احادیث مروی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک کوہان یعنی بلند مقام ہوتا ہے، اور قرآن کی کوہان سورہ البقرہ ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن میں روایت کیا۔ دوسرا، یہ سورت شان نزول کے لحاظ سے اس میں کسی کو اختلاف نہیں، یہ سورت مدنی سورت ہے۔ اس کا نزول مدینہ طیبہ میں ہوا، اور مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی ابتدائی زمانے میں یہ نازل ہوئی۔ یاد رکھیں کہ جو سورہ مکی ہو جو سورہ مدنی ہو، ان دونوں کے اندر مضامین اور اسلوب کا فرق پایا جاتا ہے۔ یہ سورت چونکہ مدنی ہے، اور مکی اور مدنی صورتوں میں ایک واضح فرق ہے کہ مکی صورتوں کے مضامین زیادہ تر توحید باری تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، قیام قیامت اور رد شرک پر مشتمل ہیں۔
کیونکہ اس کا سبب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں مشرکین سے مقابلہ تھا جو لات و عزیٰ اور دیگر بتوں کی پرستش کرتے تھے، اس لیے انہیں زیادہ تر دعوت اسلام دی گئی، اور یوں بھی حکمت الہیہ یہ تھی کہ پہلے مسلمانوں کے عقائد پختہ کیے جائیں، اور اس کے بعد کا جو عرصہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ دور جو آپ نے مدینہ شریف کے اندر گزارا، وہ آپ کی زندگی کا مدنی دور ہے۔ اس ادوار میں، اس دور میں جو بھی قرآن کریم کی صورتیں نازل ہوئیں، ان کے اندر انسان کی فلاح و بہبود اور اسلامی ریاست کے قانون اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بنیادی تفاصیل، اس کے علاوہ نکاح و طلاق، خرید و فروخت، مضاربت، معیشت، معاشرت، سیاست، عائلی و انفرادی زندگی کے معاملات کو زیر گفتگو لایا گیا۔ اور دوسری بات سورہ بقرہ کی، کہ اس سورہ مبارکہ کی 287 آیات ہیں، اور اس سورہ مبارکہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ایسی خصوصیات بیان فرمائی ہیں جو انفرادی طور پر صرف سورہ بقرہ کی فضیلت ثابت کرتی ہیں۔ انہی احادیث میں صحیحین میں پائی جانے والی وہ حدیث بھی شامل ہے جو ایک صحابی رسول سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے تھے، تو قریب ہی ان کا گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور جب آپ سورہ مبارکہ کی تلاوت شروع کرتے تو وہ گھوڑا گھومنے اور بدکنے لگتا۔ جب آپ خاموشی اختیار کرتے، یعنی آپ سورہ مبارکہ کی تلاوت روک دیتے، تو گھوڑا بھی اپنے مقام پر ٹھہر جاتا، یعنی حالت سکون میں ہو جاتا۔ انہوں نے دوبارہ پڑھنا شروع کی تو گھوڑا پھر بدکنا شروع ہوا۔ آپ پھر خاموش ہوئے تو گھوڑا اپنے مقام پر ساکن ہو گیا۔ وہ اپنے بچے کی طرف متوجہ ہوئے جو قریب سو رہا تھا اور ایک پنگھوڑے میں تھا۔ آپ کو اس بات کا خوف ہوا کہ گھوڑا اگر بدک گیا تو اس سے میرے بچے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی اثناء میں آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آپ کو آسمان پر ایک سائبان نظر آیا جس میں قندیلیں روشن تھیں، یعنی ایک خاص قسم کی روشنی نظر آئی جو آسمان کی طرف بلند ہو رہی تھی، حتیٰ کہ وہ قندیلیں اور وہ سائبان آپ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ صبح آپ نے یہ سارا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسید تم جانتے ہو وہ کیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا وہ ملائکہ تھے جو تیری آواز پر قرآن سننے کے لیے قریب آئے تھے۔ اگر تم قرآن اسی طرح لگاتار پڑھتے رہتے تو انہیں وہیں صبح ہو جاتی اور لوگ انہیں بلا حجاب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیحین یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان کے اندر روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ جو شخص سورہ بقرہ پڑھتا ہے اسے جنت میں اللہ تعالیٰ عظیم الشان تاج پہنائے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل نے، امام طبرانی نے سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان اور بلند جگہ ہے، یعنی بلندی ہے قرآن کی، اور اس کی ہر آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور آیت الکرسی عرش کے نیچے سے نازل کی گئی۔ تو یہ سورہ بقرہ کی فضیلت پر میں نے آپ کے سامنے کم و بیش 3 روایات پیش کی، اور اس کے مضامین کا ایک اجمالی جائزہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مدنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے
کیا اسلوب رکھا ہے اور مکی صورتوں میں کیا رکھا گیا ہے، اس پر میں پہلے اجمالی طور پر گفتگو کر چکا۔ آج ہم سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی طرف آتے ہیں اور سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی مکمل آپ کے سامنے تفسیر پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ مدنی صورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریف کے قیام کے ابتدائی حصے میں نازل کی گئی۔ پہلی آیت مبارکہ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کریم کی 29 صورتوں کی ابتدا میں واقع ہوئے ہیں۔ کہیں صرف ایک حرف یعنی قاف، نون، اور کہیں پر 2 لفظ جیسا کہ یاسین، اور کہیں پر 3 الفاظ جیسے کہ الف لام میم، اور کہیں پر 4 الفاظ جیسے کہ الف لام میم صاد، اور کہیں پر یہ 5 الفاظ کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ قرآن کریم کی 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ جو الفاظ حروف مقطعات ہیں، الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا اور یا، یہ ان الفاظ کا مجموعہ ہے۔ اور اگر ہم اس الفاظ کے مجموعہ کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ اکٹھا کریں تو یہ بن جائے گا نص حکیم قاطع لہ سر، خدائے دانا کی نص قطعی ہے اور اس میں بڑا راز ہے۔ یہ حروف مقطعات کیا ہیں اور کیا اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی عطا سے اور اللہ کے اذن سے کسی کو ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ اس پر 2 گروہ ہیں۔ سب سے پہلے تو ان حروف مقطعات پر میں گفتگو کروں، یہ کیا ہیں۔ ایک قول کے مطابق یہ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسما کے علاوہ ان صورتوں کے نام ہیں جن کی ابتدا میں واقع ہوئے ہیں۔ اور ان حروف کا اسماء قرآن ہونا اس امر سے بھی تقویت پاتا ہے کہ قرآن کریم میں جب بھی کسی صورت کے آغاز میں الفاظ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متصلاً ارشاد فرمائے الف لام میم ذالک الکتاب، اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاف والقرآن المجید۔ تو ایسے ہی یہ ایک قول کے مطابق اسماء قرآن میں ہے، ایک قول کے مطابق یہ اسماء الہی ہیں، یعنی اس میں اختلاف ہے کہ یہ ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو جو صحابہ کرام اور تابعین عظام اور دیگر مفسرین کرام سے ان کی تشریحات منقول ہیں،
وہ ایک اجتہادی امر ہے، وہ ایک ظنی معاملہ ہے، ایک غالب گمان والی بات ہے۔ قطعی طور پر ان کی مراد کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ اور اس کا حبیب جانتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ایک گروہ کی طرف سے یہ بھی اٹھایا جاتا ہے کہ حروف مقطعات کا علم فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کیا، کسی بھی نبی کسی بھی ولی کے لیے ثابت نہیں۔ ان کا علم فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مانا جائے تو پھر یہ معاملہ بعین ہی حقیقت کے مطابق ہے، اور اگر اس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے لیے، اگرچہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کیوں نہ ہو، ان کے لیے ان حروف کی حقیقت کا علم نہیں مانا جا سکتا۔ تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو مشائخ عالیہ نقشبندیہ میں مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کے اجل تلامذہ میں سے ہیں اور اپنے دور کے بحقی وقت بھی کہلاتے ہیں، آپ نے تفسیر مظہری کے اندر بڑی ہی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں والحق عندی انہا من المتشابہات وہی اسرار بین اللہ تعالی و بین رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یقصد بہا افہام العامۃ بل افہام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ومن شاء افہامہ من قبل اتباعہ، کہ میرے نزدیک یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ ابو طاہر سجاوندی، جن کا وصال 600 ہجری اور ایک قول کے مطابق 700 ہجری میں ہوا، ان کے قول کو نقل فرما رہے ہیں اپنی تفسیر مظہری کے اندر کہ علامہ ابو طاہر سجاوندی نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرے نزدیک حق بات یہی ہے کہ یہ حروف مقطعات متشابہات سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اسرار و نیاز ہیں، یعنی راز کی باتیں ہیں، جنہیں عامت الناس کو سمجھانا مقصود نہیں، بلکہ صرف اور محض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو سمجھانا مقصود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے متبعین کاملین جن کو اللہ تبارک و تعالی سمجھانا چاہے ان کو بھی حروف مقطعات کا علم اتنا عطا فرما دیتا ہے جتنا وہ چاہتا ہے۔ تفسیر آلوسی، امام آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی کے اندر کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں فلا یعرفہ بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا الاولیاء الورثۃ فہم یعرفونہ من تلک الحضرۃ وقد تنطق لهم الحروف اما فیہا کما کانت تنطق لمن صبح بکفہ الحصى وکلمہ الضب والظبی صلی اللہ علیہ وسلم کما صح ذلک من روایت اجدادنا اہل البیت رضی اللہ عنہم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان حروف کا علم کسی کو بجز اولیاء اور وارثان علوم نبوت کے نہیں مانا جا سکتا۔ یعنی آلوسی نے واضح تصریح کر دی کہ ان حروف مقطعات کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ثابت ہے، اولیاء امت کے لیے بھی ثابت ہے، وارثان علوم نبوت کے لیے بھی ثابت ہے، وہ ان کے معانی جانتے ہیں، اور ان انعام یافتہ لوگوں کو یہ علم بارگاہ نبوت سے حاصل ہوتا ہے، اور کبھی یہ حروف خود ناطق ہو کر اولیاء کرام سے کلام کرتے ہیں اور اپنا معنی واضح کرتے ہیں، جیسا کہ اس ذات مقدسہ کے حضور یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ الفاظ خود بخود ناطق ہو جاتے تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں سنگ ریزے یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی تھیں، اور گوہ اس نے کلام کیا، ہرن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام کیا۔ یہ واقعات ہمارے اجداد کرام اہل بیت کی روایت سے درجہ صحت کو پہنچ چکے ہیں۔ تو امام آلوسی نے
اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ فقط یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو علم نہیں، بلکہ آپ کی کامل اتباع کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اس منصب پر فائز کر دیتا ہے کہ وہ حروف مقطعات کی تشریحات جانتے ہیں اور یہ حروف خود بول کر ان سے کلام کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے درسیات کی مشہور کتاب جو اصول فقہ پر مبنی ہے، اصول فقہ کی مشہور کتاب ہے، مروجہ علوم میں اس کتاب کا شمار ہے، اصول شاشی کے بعد نور الانوار علماء کرام کو پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان حروف کا علم ثابت ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ کو ان کا معنی معلوم ہے، ورنہ خطاب کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ کسی ایسی زبان میں گفتگو کی جائے جو وہ زبان نہ سمجھتا ہو، اور یہ ایک فعل عبث ہے، ایک فضول کام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس عمل سے پاک ہے، وہ کسی کے ساتھ اس زبان میں گفتگو فرمائے جو وہ سمجھتا ہی نہ ہو۔ تو لہٰذا یہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین راز ہیں۔ اور یہ جو 29 صورتوں کے آغاز میں حروف مقطعات آ رہے ہیں، ان صورتوں میں سورہ البقرہ، سورہ العمران، سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ الرعد، سورہ الابراہیم، سورہ الحجر، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ شعراء، سورہ نمل، سورہ قصص، سورہ العنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ صاد، سورہ مومن، سورہ حامیم السجدہ، سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ دخان، سورہ جاسیہ، سورہ الاحقاف، سورہ قاف، اور آخری 29ویں سورت سورہ نون ہے، جن کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات لائے گئے۔ اور کمال کی بات ان علماء کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے حوالے سے کی، اور یہ بات عقلاً بھی نہیں مانی جا سکتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی اس زبان میں گفتگو فرما رہے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے۔ سورہ القیامہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان علینا بیانہ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا آپ کو بتانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یقینی سی بات ہے قرآن تمام محکم اور متشابہات کا مجموعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قرآن کے جاننے والے تھے، تو ان میں یہ حروف متشابہات، مقطعات اور دیگر تمام آیات مبارکہ شامل ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم کے سینہ اقدس پر اتاری۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، جس میں کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ذالک اس میں اشارہ بعید ہے، یعنی وہ کتاب۔ تو پڑھنے والے قاری کے ذہن میں سوال تو یہ ابھر سکتا ہے، قرآن کریم اس وقت میرے سامنے موجود ہے اور یہ کتاب مقدس میرے ہاتھوں پر موجود ہے یا میرے سامنے پڑی ہوئی ہے، میں اس کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کے باوجود ذالک اس میں اشارہ کیوں استعمال ہوا؟ ذالک اس میں اشارہ اس لیے استعمال ہوا، اس کی کئی وجوہات علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ اس میں اشارہ اس لیے کہ صورتاً یہ کتاب ہمارے قریب ہے، لیکن علو شان اور بلندی مرتبت اور رتبے کے لحاظ سے اعتبار سے یہ ہماری عقلوں سے بہت بعید ہے، یعنی اس کا بہت معنوی ہے، اور ذالکہ جو قرب سوری کے منافی نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاتھوں پر موجود ہے، ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرب سوری کے منافی استعمال کیا ہے۔ اس لیے ذالک اس میں اشارہ اس لیے استعمال ہوا، صورتاً یہ کتاب ہمارے قریب ہے، لیکن علو شان اور بلندی مرتبت اور رتبے کے لحاظ سے اعتبار سے یہ ہماری عقلوں سے بہت بعید ہے، یعنی اس کا بہت معنوی ہے اور ذالکہ جو قرب سوری کے منافی نہیں ہے، یعنی ہمارے ہاتھوں پر موجود ہے، ہمارے سامنے پڑی ہوئی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے
اس کو وہ مقام عطا فرمایا کہ ہماری عقلیں اس کے مقام تک پہنچنے سے قاصر ہیں۔ اور ایک اور بات کہ یہ وہ کتاب ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کے شک شبے کی گنجائش نہیں۔ اب سوال یہاں پر ابھرتا ہے، مختلف لوگ جو قرآن کریم پڑھتے ہیں وہ بھی، اور وہ لوگ جو قرآن کریم کو اللہ کا کلام نہیں مانتے وہ بھی قرآن کریم کے مختلف معاملات پر شک شبے کا شکار نظر آتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اس کی مثال کچھ یوں دی جا سکتی ہے کہ اگر اس قرآن کو عمیق نظری کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی اور علماء کرام کی رہنمائی میں سمجھا جائے تو پھر اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں رہتی۔ ہاں، جس کے دل میں کجی ہو، جس کے دل میں مرض ہو، جو قرآن کریم کے مقاصد اور قرآن کریم کے مفاہیم تک پہنچنے سے قاصر رہے، تو یہ اس کے اپنے فہم کا قصور ہوگا، نہ کہ قرآن کریم کے حجت ہونے میں کسی شک شبے کی گنجائش سمجھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پر منکرین رسالت، منکرین عقیدہ توحید کے لیے یہ بات فرمائی وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ، کہ ان کے دلوں نے شک کیا اور وہ اپنے ہی شک میں متحیر ہیں۔ ان لوگوں نے خود سے شک کیا، قرآن کریم میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اگر اس کو اپنے معاشرتی تجربات کی روشنی میں دیکھا جائے اور تاریخی قرائن و شواہد کی روشنی میں دیکھا جائے، مستقبل کے حوالے سے جو قرآن کریم نے خبریں دیں، ہر خبر اپنے مقام پر صادق نظر آتی ہے۔ فقط ضد کی وجہ سے یا ہٹ درمی کی وجہ سے قرآن کریم کا انکار کرنا یہ قرآن میں کسی قسم کا عیب پیدا نہیں کرے گا۔ لا ریب فیہ، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب تمہاری عقلوں سے بہت بالا تر ہے۔ اللہ نے اس میں وہ حکمتیں اور وہ راز، وہ نیاز، وہ احکام رکھے ہیں کہ جب تک تم کسی صاحب نظر کو اپنے سامنے رہنما مان کر اس کے پیچھے نہیں چلتے، تمہیں اس قرآن کی عمیق گہرائیاں سمجھ نہیں آ سکتی۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت کا سامان ہے۔ قرآن تو نازل تمام انسانیت کے لیے کیا گیا، اور اس کے مضامین بھی اسی طرف اشارہ دیتے ہیں کہ اس کا خطاب تمام ذریت آدم علیہ السلام سے ہے، لیکن ایک خاص گروہ کو منتخب کیا گیا ھدی للمتقین۔ قرآن ہدایت دیتا ہے متقین کو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نزول تمام لوگوں کے لیے ہے، اور ہدایت کا سامان صرف ایک خاص گروہ یعنی متقین کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو ہم متقین اس لفظ پر گفتگو کرتے ہیں کہ متقین کون ہوتے ہیں، اور قرآن فقط متقی لوگوں کو ہی ہدایت کیوں دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحبان تقوی یعنی متقین کا ایک وصف بیان فرمایا کہ متقی کون ہوتا ہے، اور سنن ابن ماجہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدنا عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن درجہ متقین تک اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ ان چیزوں کو چھوڑ نہ دے جن میں کوئی نقصان نہیں، اس ڈر سے کہ ان چیزوں میں نہ پڑ جائے جن میں نقصان ہے۔ یعنی اس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ فقط اس اندیشے کے تحت کہ یہ چیزیں مجھے اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ لے جائیں، اگرچہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہو، اس پر عمل نہیں کرتا، تو یہ صاحبان تقوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک
نشانی بیان فرمائی۔ اب قرآن کریم فرقان حمید سے ہم دو مقامات سے صاحبان تقوی کی تعریف دیکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں وہی لوگ دلوں کے متقی ہیں۔ اور ایک مقام پر سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھتے ہیں تو یہی لوگ ہیں صاحبان تقوی، جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے پرکھ رکھا ہے۔ تو ان دونوں آیات مبارکہ پر غور کرنے سے ایک بات تو واضح ہوتی ہے کہ تقوی کا تعلق ادب تعظیم کے ساتھ ہے۔ جو لوگ شعائر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں وہ صاحبان تقوی ہیں، جو نبی کی تعظیم کرتے ہیں وہ صاحبان تقوی ہیں، وہ متقین ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شے کی نسبت قائم ہو جائے اس شے کی تعظیم کرتے ہیں وہ صاحبان تقوی ہیں، کیونکہ لفظ شعائر اللہ شعیرتن سے بنا ہے، اور ہر وہ چیز جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف رہنمائی کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف لے جانے کا راستہ مہیا کرے اس کو شعیرہ کہتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کا تعلق پیدا کر دے اس سے محبت تقوی ہے۔ قرآن سے محبت تقوی ہے، انبیاء علیہم السلام سے محبت تقوی ہے، اولیاء کرام سے محبت تقوی ہے، حدیث سے محبت تقوی ہے، اور ہر وہ صاحب نسبت جس کا تعلق اللہ سے کسی جہت سے بھی ہو اس کی عزت کرنا تقوی ہے، اور نبی کی تعظیم کرنا تقوی ہے۔ تو وہ لوگ جو صاحبان عزت ہیں، صاحبان تکریم ہیں، جو اللہ کے محبوبوں کی تکریم کرنے والے ہیں، اللہ کی نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کو دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرکھ رکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین۔ تو اب نتیجہ یہ نکلے گا قرآن فائدہ دیتا ہے، ہدایت کا سامان ہے ان لوگوں کے لیے جو دلوں سے اللہ کے محبوبوں کی عزت کرنے والے ہیں۔ قرآن کے فیوز و برکات ان کو نصیب ہوتے ہیں۔ ایک عام مثال سے میں اس مسئلے کو مزید آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ بارش کا نزول روئے زمین کے ہر خطے پر اور ہر جگہ پر اور ہر مقام پر ہوتا ہے، لیکن یہ بات مشاہدے سے ثابت ہے کہ بارش سے فائدہ فقط زرخیز زمین حاصل کرتی ہے۔ بنجر زمین اس پر جتنا مرضی بارش کا نزول ہو، بارش اس پر برستی رہے، لیکن بارش سے فائدہ اور استفادہ نہیں کرتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں استفادہ کرنے کا ظرف نہیں ہے، اس میں فائدہ حاصل کرنے کا مادہ اور جوہر نہیں ہے۔ جبکہ سرخیز زمین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فطری معاملہ ایسا رکھا ہے کہ وہ زمین بارش سے پوری مستفیض بھی ہوتی ہے اور دوسروں کو بھی مستفیض کرتی ہے۔ تو ھدی للمتقین، اس سے فائدہ متقین حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ دعوت تمام لوگوں کو دے رہا ہے، لیکن اس کی دعوت سے فائدہ وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو دلوں سے مصفہ ہیں، مزکہ ہیں، پاک ہیں، اللہ کے محبوبوں سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے محبوبوں سے احترام والا تعلق رکھنے والے ہیں۔ وہ شخص جو اللہ کے محبوب کے لیے اپنے دل میں صحیح عقیدہ نہ رکھتا ہو، وہ شخص جس کا تعلق صحابہ اکرام کے ساتھ اخلاص پر مبنی نہ ہو، وہ شخص جس کا تعلق اہل بیت اطہار کے ساتھ عزت اور تکریم والا نہ ہو، اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے رموز سے کسی بھی رمز سے آشنا نہیں فرماتا۔ وہ فقط قرآن پڑھے گا اور قرآن اس کی حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے والے پرہیزگاروں کی پہلی صفت یہ بیان فرمائی کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں پر لفظ غیب کی تعریف کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ ایک نزاع کا مسئلہ بھی ہے
کہ غیب کس کو کہا جاتا ہے اور غیب کی تعریف کیا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسا علم جس سے کوئی دوسرا شخص آشنا نہیں تو اس کو علم غیب کہا جاتا ہے، تو یہ تعریف صراحتاً غلط ہے۔ غیب ایسے علم کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان تک حواس خمسہ کے ذریعے نہیں پہنچتا، اس کا ذریعہ وحی الہی ہے، اگرچہ اس بات کا علم اور لوگوں کو بھی ہو، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، یہود اس قصے سے بخوبی آشنا تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کی بہت سی تفصیلات ان لوگوں کے پاس موجود تھیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ علم بذریعہ وحی پہنچا۔ اللہ نے فرمایا تلک من انباء الغیب، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ تو غیب ایسے علم کو کہا جاتا ہے جس کا ذریعہ وحی الہی ہو، حواس خمسہ سے وہ بات، وہ خبر انسان تک نہ پہنچی ہو۔ تو غیب اگرچہ بہت سے لوگوں کو بھی معلوم ہو، وہ خبر اگرچہ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو، لیکن وحی الہی ہونے کی وجہ سے اس پر پھر بھی علم غیب کا اطلاق کیا جائے گا، اس پر غیب کی خبر کا اطلاق کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ایک بہت ہی دلچسپ بات جو حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک اس وقت کے ایسے شخص کی گفتگو کا واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم اور کمالات کا انکاری تھا، تو آپ کی جب اس کے ساتھ گفتگو ہوئی، اس سارے واقعے کو مہر منیر کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کہ اس کے ساتھ جب گفتگو ہوئی تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کے انکار کے لیے کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کی۔ تو جواباً حضور سیدنا فاتح قادیانیت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکور الذین یؤمنون بالغیب اس کے سامنے پڑھی، اور مومنین وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان تصدیق کی ایک قسم ہے اور تصدیق علم کی ایک قسم ہے۔ یعنی مومن وہ ہیں جو غیب جانتے ہیں۔ تو یہ بات سن کر وہ مبہوت ہو گیا، جواب نہ دے سکا۔ اب تفصیل اس امر کی کچھ یوں ہے کہ ایمان لانا، کسی شے کو مان لینا، دل سے اس کی تصدیق کرنا، اہل ایمان نے نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نہ ہی جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ قرآن کریم کی جتنی بھی آیات ہیں، یہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خبر دینے سے ہم نے مانا ہے کہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ ہیں۔ مرنے کے بعد برزخی معاملات، قیامت کے دن حشر، جنت اور جہنم کے معاملات، پل صراط کا معاملہ، اعمال کا تولا جانا، یہ تمام وہ معاملات ہیں جن کی خبر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، اور ہم نے ان باتوں کو بغیر دیکھے ہوئے فقط آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے مان لیا۔ تو چونکہ ان تمام باتوں کا سب سے بڑا ذریعہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جنہوں نے ہم تک یہ خبریں پہنچائیں اور ہمیں ان معاملات کا علم بواسطہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، تو اس سے بڑھ کر مضحکہ خیز بات کیا ہوگی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے جمیع اہل ایمان کو ان معاملات کی تفصیلات سے آگاہ کیا، شفاعت کے معاملے سے آگاہ کیا، مقام محمود کی تفصیلات سے آگاہ کیا، جنت کے درجات سے آگاہ کیا، جہنم کی تفصیلات سے آگاہ کیا،
مرنے کے بعد قبروں کے اندر احوال سے آگاہ کیا۔ یہ تمام معاملات علوم غیبیہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتائے گئے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی غیب نہیں جانتے تھے تو اس بات کو فقط مضاحکہ خیز بات ہی کہا جائے گا، اور اس پر اس سے زیادہ میں بحث نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی بلا دیکھے ہوئے، بغیر دیکھے ہوئے وہ ایمان لاتے ہیں جو ان کو بتایا جائے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اور اس کے بعد امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات مفردات القرآن کے اندر ارشاد فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں غیب وہ ہے کہ جس کے لیے وَإِنَّمَا يُعْلَمُ بِخَبْرِ الْأَنْبِيَاءِ، جو انبیاء تک بذریعہ وحی اور نبیوں سے ہم تک پھر پہنچتا ہے۔ اللہ وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو اس پر آگاہ فرماتا ہے اور نبی آگے اپنی امتوں کو آگاہ فرماتے ہیں۔ لہٰذا نبی غیب پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ نبی کے ذریعے امت تک امور غیبیہ اور علوم غیبیہ پہنچتے ہیں۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تاویلات اہل السنہ کے اندر ایک مقام پر بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ ایک کافر کہنے لگا کہ تم محمد کی اتباع نہ کرو، قیامت کے دن اگر قیامت ہوئی بھی تو تمہارے بوجھ میں اٹھا لوں گا۔ تو امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ غیب کیسے جان سکتا ہے کہ وہ قیامت کے دن لوگوں کے بوجھ اٹھا لے گا یا لوگوں کے بوجھ اٹھانے کا ذمہ دار ہوگا، حتیٰ کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا۔ تو جو نبی کو نہیں مانتا وہ غیب نہیں جانتا، تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا کہا جائے گا کہ آپ غیب نہیں جانتے؟ یقیناً آپ غیب جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے باب میں پھر انشاءاللہ العزیز آئندہ دروس میں مناسب وقت پر اور مقررہ مقامات پر گفتگو یقیناً کی جائے گی، اور اشکالات پر بھی گفتگو کی جائے گی۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیب کی گفتگو کو میں اسی حد تک چھوڑ دیتا ہوں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے والے گروہ کی دوسری صفت اقامت صلاۃ، یعنی یہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے باطنی آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، حضور قلب سے خشوع خضوع سے نمازیں پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے مختلف مقامات پر نماز کے متعلق حکم ارشاد فرمایا۔ بعض علماء کرام کی تحقیق کے مطابق نماز کا حکم پورے قرآن کریم میں 7 یا 750 مقامات پر پایا جاتا ہے۔ اللہ و رسولہ عالم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترک نماز کرنے والوں کے لیے کچھ وعیدیں ارشاد فرمائی، جن میں سے میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا تو ارشاد فرمایا جس نے نماز کی حفاظت کی وہ اس کے لیے قیامت میں نور اور دلیل اور نجات بن جائے گی، جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے کچھ نور نہ ہوگا، نہ دلیل اور نہ نجات، اور قیامت کے دن ایسا شخص قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ شارحین نے اسی حدیث مبارکہ کے تحت بڑی خوبصورت بات لکھی۔ انہوں نے لکھا جو لوگ زیادہ مالدار بن جانے کی وجہ سے نمازیں ترک کریں گے ان کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، اور حکومت کے مل جانے کے سبب جو لوگ نماز چھوڑ بیٹھیں گے تو ان کا حشر اللہ تعالیٰ فرعون کے ساتھ فرمائیں گے، اور جو اپنی ملازمتوں کی وجہ سے، اپنے پیشوں کی وجہ سے، وزارتوں اور گورنریوں کی وجہ سے
نمازوں کو ترک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حشر حامان کے ساتھ فرمائیں گے، اور جن لوگوں نے تجارت میں مشغول ہو کر اپنی نمازیں چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ فرمائیں گے۔ دوسری حدیث اس کو بھی امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کیا کہ جس شخص نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو اس سے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں روایت کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا، یہ مفہوم حدیث ہے، کہ ایک شخص زمین پر لیٹا ہوا تھا اور دوسرا آدمی اس کے سر پر ایک بڑے پتھر کے ساتھ ضربیں لگا رہا تھا، اور اتنی زور سے وہ پتھر اس کے سر کے اوپر مارا جاتا تھا کہ اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا تھا اور پتھر دور جا کر گرتا تھا۔ وہی شخص دوبارہ جا کر پتھر کو اٹھا کر لاتا تھا، اور اس کے واپس آنے تک جس کے سر کو کچلا گیا ہے اس کا سر دوبارہ ٹھیک کر دیا جاتا تھا، اور وہ دوبارہ اس کے سر پر اسی پتھر کے ساتھ ضرب لگاتا تھا، حتیٰ کہ اس کا سر دوبارہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا گیا یہ وہ شخص ہے جو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھتا تھا، اور اسے قیامت کے دن تک یہی سزا دی جائے گی۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے اور کامل طریقے کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا جو پرہیزگاروں کا تیسرا وصف ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ کی دی ہوئی روزی سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ اس میں کافی وسعت ہے اس کے معنی میں، یعنی کیونکہ قرآن کریم میں صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر بکثرت وارد ہوا، ابھی نماز کا ذکر ہوا، تو پہلی تفسیر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ سے مراد زکوٰۃ مراد لینا یہ زیادہ اقرب الی الحقیقت ہوگا، اور اگر الفاظ کے عموم کا خیال رکھا جائے تو پھر اس سے صدقات نافلہ بھی مراد ہو سکتے ہیں، اور ایسا معاملہ جو آپ کسی کو کھانا کھلانے کے اندر گو اگرچہ وہ آپ کے اپنے اہل و عیال ہی کیوں نہ ہو ان کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہی نفقۃ الرجل علی اہلہ، اس سے مراد وہ خرچہ ہے جو انسان اپنے اہل و عیال پر کرتا ہے۔ تفسیر تبری میں امام ابن جریر تبری نے یہ قول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا، اور اگر ہم اس کی تفصیل وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفصیل صدقات نافلہ مراد لیں کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، تو ان صدقات نافلہ میں مومنین کے لیے ایصال ثواب والا معاملہ بھی خود بخود شامل ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ اچانک فوت ہو گئی ہیں، میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بول سکتی تو اپنی طرف سے صدقہ کرنے کا کہتی، تو کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اجر پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں اس کو ضرور اجر پہنچے گا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہوئیں تو وہ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس نہ تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ وفات پا گئی ہیں، میں ان کے پاس موجود نہ تھا، اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو وہ صدقہ دینا ان کو نفع پہنچائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ حضرت سعد نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، میں قطار در قطار لگایا ہوا باغ اپنی والدہ پر صدقہ کرتا ہوں۔ تو مما رزقناہم ينفقون سے مراد ایصال ثواب، صدقات مالیہ، اپنے اہل و عیال کی کفالت کرنا،
یا زکوٰۃ یا اللہ کی راہ میں کسی بھی معاملے میں رقم خرچ کرنا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی تفسیر کے تحت ہی آئے گا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ۔ متقین کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تمام انبیاء علیہم السلام پر نازل کی ہوئی ہر چیز پر ایمان لاتے ہیں۔ اور تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہر وحی اور اس کی طرف سے نازل ہوئی ہر چیز پر ایمان لایا جائے۔ یہاں پر عمومی طور پر جو تفسیر کی گئی وما انزل من قبلک، جو پہلے نازل کی گئی، اس کی دو تفسیرات ہیں۔ ایک تو اس سے اشارہ تورات، زبور و انجیل کی طرف ہے یا ان صحیفہ آسمانی کی طرف ہے جو دیگر انبیاء پر وقتاً فوقتاً نازل ہوتے رہے۔ اور ایک تفسیر وما انزل من قبلک، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترنے والی وہ وحی غیر مطلوع ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نازل فرما رہے تھے۔ وحی مطلوع اور غیر مطلوع دو قسم کی وحی ہے۔ مطلوع وہ وحی کہلاتی ہے جو قرآن کریم کی صورت میں تلاوت کی جا رہی ہے، اور غیر مطلوع وہ وحی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ اقدس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نزول ہوا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بصورت حدیث ہم تک پہنچی۔ تو یہ وحی کی دو قسمیں ہوئیں۔ پہلی کتابوں کے لیے جو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی کتابیں ہی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ یہ کتابیں اب اپنی اصل صورت میں باقی نہیں رہیں، جیسا کہ آگے چل کر مختلف مقامات پر آپ قرآن کریم کی تفسیرات سے یہ مسئلہ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور جان لیں گے کہ قرآن کریم فرقان حمید ان کتابوں کا ذکر خیر تو کرتا ہے، لیکن کئی مقامات پر ان کتابوں میں ہو جانے والی تحریفات کا بھی ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر ایک خاص بات جو اشارتاً جس کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر بھی، اور جو آپ سے قبل نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر بھی ایمان لائیں گے تو تب مومن ہوں گے۔ تو گویا یہ ایک اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت منقطع کر دیا جائے گا۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی ذلی ہو یا بروزی نبی ہو، کسی قسم کی بھی نبوت کا سلسلہ جاری نہ رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ متقین کا پانچواں وصف، پانچویں صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ قیامت پر یقین رکھنا، اس بات پر یقین کامل رکھنا کہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں زندہ کرنے پر قادر ہے، اور ان تمام معاملات کو ان آیات کے ضمن میں مان لینا جن کی تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں احادیث کی روشنی میں ملتی ہیں، مثلاً پل صراط، اعمال کا تولہ جانا، اور اس کے علاوہ جہنم اور جنت کی کیفیات، اور فلاں فلاں شخص کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے قیامت کے دن یہ معاملات پر سوالات فرمائے گا۔ یہ تمام کے تمام معاملات وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے تحت ہی آتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر و فلاح پانے والے، کہ جو نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے سے خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور ان لوگوں کی ہدایت کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا ہے، کیونکہ یہ تمام کی تمام معلومات ہم تک سرور کونین، وجہ تخلیق کائنات، حضور نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پہنچیں۔
آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بے شک جو لوگ کفر میں راسخ ہو چکے ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یا وہ ایمان نہ لائیں گے، اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر ثبت کر دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں پر جن لوگوں کے کفر کی طرف اشارہ کیا گیا، یہ کفر میں ایسے راسخ لوگ ہیں جن کے اعمال نے ان کے دل اتنے سیاہ کر دیے کہ انہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے بھی فیض نہ مل سکا۔ یہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بدبختوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر اگر کوئی یہ سوال کرے، جب اللہ نے ہی ان کو سرکش پیدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں سرکشی پیدا فرما دی، تو پھر ان لوگوں کا کیا قصور ہوا کہ ان کو دعوت نفع نہ دے؟ تو یاد رکھیے کہ انسان کی بدعمالیاں اس کے دل کو سیاہ کرتی ہیں۔ جب وہ کثرت کے ساتھ بدعمالیوں اور بدعقیدگیوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو اس کا دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ پھر ہدایت قبول کرنے سے انحراف کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا اپنا قصور ہے کہ ایسی سرکشی میں جا پڑے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کے باعث ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ بڑا عذاب روز محشر اور برزخی حیات یا دنیاوی زندگی میں ذلت کی صورت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو عذابوں کا ذکر فرمایا سورہ توبہ میں، سنعذبہم مرتین، ہم ان کو دو عذاب دیں گے۔ ایک عذاب دنیا میں ہے ذلت و رسوائی والا، پریشانیاں لاحق رہیں گی، دلوں کو سکون اور قرار نہ ہوگا، اور دوسرا عذاب قبر کی زندگی کا عذاب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ہم ان کو عذاب عظیم کی طرف پھیریں گے، یعنی روز محشر ان کو اٹھایا جائے گا اور ان کے ساتھ سختی والے معاملات کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے صدقے ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرمائے اور ہمیں اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے کی کما حقہ توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔